السلام علیکم عباس. علیکم السلام آپا, کیسے آپ؟ الحمدللہ. سوری ٹو کیپ یو ویٹنگ. ایکچولی آئی ڈونٹ نو, رستے میں شاید کوئی وی آئی پی جانے والا تھا تو انہوں نے پورا ٹریفک روک رکھا تھا. نہ جانے کتنے لوگ, اسکول کے بچے سارے پریشان ہو رہے تھے جسٹ بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو پاس. نہیں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی وی آئی دو پوزیشن اس کو کیا مل جاتی ہے, جو ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں ریڈ لائٹ کلچر ہو جاتا ہے کہ وہ گاڑی پہ ریڈ لائٹ لگا کے جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے وی آئی پی ہو گئے. تو اگر پوزیشن مل گئی, یو آر پیپل سرونٹ, یو شوڈ لرن ٹو منگل ود دا پیپل, نہ کہ ایسا ہے کہ ہم ان ایکسیسیبل جو ہے ہو جائے. بالکل ٹھیک. اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ تم کو لوگوں کی خدمت کرنی ہے لیکن تمہارے ہی وجہ سے لوگوں کو اذیت ہونے لگے, پھر لیڈر کس طرح کے رہے تم. بالکل. جبکہ اس کے برعکس ہم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ایون دو ہی واز دا گریٹسٹ لیڈر ٹو ایور واک آن دا ارتھ, اس کے باوجود بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ پیچھے 4 لوگ کھڑے ہیں یا مثال کے طور پہ جو ہے اس پوزیشن کا جو ہے لیڈرشپ کا انہوں نے کبھی فائدہ اٹھایا ہو. بالکل ٹھیک. تو کیوں نہ ویورز, ہمارے پروگرام چرچا ٹائم میں آج ہم دیکھیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان جتنے بھی لیڈرز ہیں اور فیوچر لیڈرز کے لیے کس طرح ایک بہترین ایگزامپل بن کر سامنے آتے ہیں. ہمارے پروگرام میں ساتھ دینے کے لیے چینل 1 کے اسٹوڈیو میں موجود ہے پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب. آئیے سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پروفیسر صاحب, اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین لیڈر آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. اور اگر آپ پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جس طرح سمپل تھے, ہمبل تھے, آپ میں کسی طرح کا روب نہیں تھا, آپ کا لوگوں سے جو بات کرنے کا طریقہ تھا وہ بہت ہی زیادہ بہترین تھا. آج کے لیڈرز کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں, جس طرح عباس نے بھی کہا کہ اگر آپ لیڈر بن گئے تو آپ کی گاڑی پہ سب سے پہلا ریڈ لائٹ آ جاتی ہے, اگر آپ کہیں جا رہے تو ٹریفک رکا دی جاتی ہے, یا پھر یوں کہیں آپ کو 4 باؤنسرز چاہیے ہوتے ہیں آپ کے آگے پیچھے تاکہ پتہ چلے, پروٹوکولز ہوتے تاکہ سب کو پتہ چلے کوئی لیڈر ہے یہاں پر. تو وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم تمام مانتے ہیں, ہی واز دا بیسٹ پرسن ٹو واک آن اور دا بیسٹ لیڈر. تو یہ کس طرح سے ایک بہترین ایگزامپل ہے تا قیامت تک کے لیے؟ دیکھیے, یہ غور کیجیے گا کہ جو اللہ کے خاص بندے خاصان خدا ہوتے ہیں, اس آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں ان کی جو اپروچ ہوتی ہے وہ اللہ کے بہترین بندے ہوتے ہیں. تو ان کو ان کے دماغ میں یہ تکبر اور یہ تمام چیزیں تو ہو ہی نہیں سکتی کہ گھمنڈ, پرائیڈ, یہ سب چیزیں ہیں. وہ تو کوئی کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہی کام ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ وہ اچھا کیوں وہ عادلانہ نظام نہیں بن پاتا. جب وہی نہیں بنا رہا ہے تو کیا امید کرے کہ دوسرے سے بنوا دے گا. بالکل ٹھیک. یعنی پہلے آپ عادلانہ نظام بنائیے تب جا کے ہوگا. اس معاملے میں رسول خدا کے جو بہترین شاگرد حضرت علی علیہ السلام تھے, خلافت کے زمانے کے واقعات میں آپ کے, کہ جب آپ حکومت کر رہے تھے کوفے میں, تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ آپ جب جاتے تھے شاپنگ کرنے تو ایسی جگہ سے جا کر کے شاپنگ کرتے تھے جو آپ کو پہچانتا نہ ہو. جی اوکے. تاکہ یہ نہ کہ وہ کوئی خصوصیت آپ کے ساتھ کرے یا کچھ مطلب ڈسکاؤنٹ دے دے. ہاں یہ تو آپ کرتے تھے. اس میں ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کئی کنیز تھی, کسی کی گئی تھی سودا لینے کے لیے اور اس نے وہ واپس, اس میں گڑبڑ ہو گئی تھی, واپس کرنے آیا, وہ واپس نہیں لے رہا تھا, تو رو رہی تھی. حضرت علی نے اس کو لیا, اس کے پاس آئے تو اس سے کہا کہ بھائی اس کا سامان لے لو اور تم واپس کر لو, تمہارا سامان تو ویسا ہی ہے, اس کا مالک نہیں لینا چاہتا, یہ بیچاری کیا کرے. تو اب وہ آپ کا تو ابھی جس کے کیا سمجھ میں آوے حضرت علی کو دیکھ کر کے کوئی کہ جس کے کرتے میں اتنے پیبند لگے ہوں گے, پیبند لگ نہیں پا رہا ہے, تو وہ تو سمجھ نہیں پا رہا, تو کچھ اس نے بے ادبی کی. تو دوسرا کوئی پہچانتا تھا, اس نے کہا ارے کیا کر رہے ہیں, یہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب ہیں. اور وہ معافی تلافی کرتے ہیں. آپ نے کہا نہیں بس تم اتنا, خیر ہو, اس نے سامان واپس لے لیا. آپ نے کہا اب مجھے بہت دیر ہو گئی ہے, تو آپ اس کو چھوڑنے کے لیے اس کے گھر تک گئے. یعنی یہ جو ان کے اصل شاگرد جو اس طرح کے تھے, ان کی اپروچ, میں نے آپ سے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کہی تھی کہ جناب ابو ذر کو اور جناب بلال کو کہ رسول اللہ کی کوشش اور کاوش سے ایک وہ جسٹ سسٹم سامنے آتا ہے, اور یعنی ان کا بھی کریکشن ہو گیا اور جناب بلال کے دل کو بھی تسکین ہو گئی. جی. تو اگر معاشرے میں جو لیڈر ہے
وہ خود فکر مند ہو معاشرے کی ترقی اور کامیابی یا یہ کہ اس کے جسٹ ہونے کے لیے، تو ہو جائے گا. وہ تو اپنے کو کوئی فرعون بے سامان سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ ہوں، بس ختم ہو گئی بات. تو اس لیے یہ لوگ کوئی کام کر نہیں پاتے. ان سے آپ امید ہی نہیں رکھیے کہ یہ کچھ کام کر پائیں گے. ان کو تو خالی میں نے اتنا خرچ کر دیا اور میں نے وہ کر دیا. وہ لکھنؤ میں ایک نواب سندس کہلاتے تھے، ان کا سنا ہے میں نے. سندس میں نواب ہوئے تھے 1910 میں. تو انہوں نے وائسرائے کو چائے پلائی تھی، تو نوٹوں کو جلا کر کے یعنی کیتلی چڑھا کے چائے بنوائی تھی اس زمانے میں. وہ بتائیے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ بعد میں فقیر ہو گئے تھے، اسی طرح خرچ کرتے تھے تو ختم ہو گیا. تو کہنا یہ کہ آدمی کو اپنی اپروچ کے اندر ایک نہ صرف یہ کہ آپ دوسروں کے ساتھ عادلانہ نظام رکھیں، اپنی ذات کے ساتھ بھی آپ کا سسٹم نے آپ کیا کر رہے ہیں، کتنا کرنا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، آپ کو خود بھی دیکھنا پڑے گا. بالکل جی. اور یہاں پہ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لیڈر جب سوسائٹی میں عادلانہ نظام اگر قائم کرنا چاہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے انکمپلیٹ رہ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں فیلیئرز کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن وہی اگر ہم دیکھیں ذات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے جب ان کی معاشرے کو قائم کیا، ایون دو ایٹ فرسٹ ہی سفرڈ ایمنس ڈیفیکلٹیز، لیکن اس کے بعد کس طرح سے انہوں نے اپنی سوسائٹی میں جو اپنے معاشرے میں ایک عادلانہ نظام کو قائم کیا. نہیں، اب دیکھیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مثال کے طور پر جو لوگ محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے، ان کے بعد میں تو فکر ان کو اکثر جنگوں میں جناب جب اب میں نے آپ کے سامنے بات کی، جناب بلال کو کتنا چاہتے تھے پیغمبر، یہ آپ کی نگاہ میں ہے. ذرا جنگ خیبر میں جب گرفتار ہوئیں وہاں کی ان کی عورتیں اور یہ سب، جیسے وہ سسٹم تھا کہ بھئی وہ لائی گئیں، تو جناب صفیہ وہ رسول اللہ کے بہت سخت دشمن، ہوئی ابن اخطب تھا جو سب یعنی ماسٹر مائنڈ ہوا کرتا تھا یہودیوں کی طرف سے، وہ بھی گرفتار ہوا تھا، قتل کیا گیا اپنی حرکتوں کی وجہ سے. وہ تو جناب صفیہ ادھر سے آئیں جدھر سے ان کے بھائی اور رشتہ داروں کے لاشیں پڑے تھے، جناب بلال لے کے آئے. اب جناب بلال کے دماغ میں تصور یہ ہے کہ کون بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری ہیں، مطلب یہ لوگ تو یہودی ہیں اور یہ لوگ ہیں، تو ان کو لے کے آ رہے تھے. تو ان کے چہرے کا رنگ ونگ نیچرل ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں کو دیکھے گا تو اس کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ بدلا ہوا ہوگا. قریب آئے رسول اللہ نے نوٹس کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ لیڈر کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہے کیا اس کی پرجا جو ہے، اس کی نوٹس کیا چہرے پر. پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ادھر سے لایا گیا جہاں ہمارے رشتہ داروں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. تو رسول اللہ نے اب جو بلال سے بات کی ہے، اور وہ لہجہ تو ہمیں نہیں ملتا لیکن الفاظ ہی بتا دیتے لہجہ کیا رہا ہوگا. جناب بلال سے کہا تیرے سینے میں دل نہیں ہے، یعنی تم عورتوں کو ان کے رشتہ داروں کے مطلب مرے ہوئے اور لاش پڑی ہوئی ان رشتہ داروں کی ادھر سے لے کے آ رہے ہو، تیرے سینے میں دل نہیں ہے. بہت ناراض ہوئے. اور پھر جناب صفیہ سے آپ نے شادی کی، عقد کیا، اسی لیے وہ ام المومنین میں شامل ہے. اتنا بڑا دشمن رسول اللہ کا، جس نے سمجھیے کہ ایک طریقے سے پوری پلاننگ کی، جنگ خندق کی، اور خیبر میں بھی وہ تھا اور سب جگہ، مگر اس کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی صرف پیسیفائی کرنے کے لیے کہ آپ کے ایک صحابی سے ایک غلطی ہو گئی تھی جس کے لیے، ورنہ وہ شاید نہیں کرتے، کیا ضرورت تھی ان کو، ٹھیک ہے کوئی اریسٹ ہو جائے. تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ بہت سی باتوں میں لیڈر کا کمٹمنٹ جو ہے جب تک نہیں ہوتا، وہ خالی زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوگا. وہ کمٹمنٹ ہونا چاہیے اور تبھی یہ بات ہو سکتی ہے. یعنی اپنے بات پہ اپنی زبان کا پکا ہو. نہیں، وہ مطلب اس کے اندر ایک انر سیلف اس کا بتا رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، کسی کے کہنے سے نہیں وہ کر رہا ہے، بلکہ اس کا تو اپنا انر جو ہے اس کو آواز دے رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کے بے حد واقعات آپ کو مل جائیں گے جہاں پر پیغمبر نے دوسروں کی مدد کیا. وہ یہ تو بہت مشہور ہے، وہ یہودی عورت کوڑا پھینکتی تھی اور پھر وہ بیمار ہو گئی تو حضرت اس کو دیکھنے کے لیے گیا. اچھا ہی ہوا اب کوڑا نہیں پڑا، ہم تو خوش ہوں گے جی کہ بھئی اب جھنجھٹ سے چھٹی ملی، روز کوڑا پھینکتی تھی. تو وہ بہرحال کوڑا پھینکنے کے بعد وہ ایک مرتبہ وہ مکے میں، یہ تو شاید مدینے کا قصہ رہا ہو، یہودی تھی
مکے میں رسول اللہ کے لیے ملتا ہے کہ ایک عورت جا رہی تھی, سامان نہیں اٹھ رہا تھا اس کا کسی صورت سے. یعنی عادلانہ نظام خالی کاغذ پر لکھنے سے نہیں ہوتا, وہ بیچاری نہیں اٹھا پا رہی تھی تو آپ نے اس سے کہا کہ میں تمہارا سامان پہنچا دوں. وہ پہچانتی بھی نہیں تھی آپ. خیر وہ سامان انہوں نے پہنچایا وہاں تک. اس کے بعد انہوں نے کہا تم نے بہت اچھا کام کیا اور بہت عمدہ کام کیا, مگر میں کچھ تمہیں دے نہیں سکتی, میری حیثیت نہیں, لیکن میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں. ہاں بتائیے. کہا کہ وہ یہاں مکے میں ایک شخص محمد نام کا اٹھا ہے, وہ گمراہ کر دیتا ہے. جو اس کی بات سنتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے, اسی کے چکر میں پڑ جاتا ہے. تو اس کے قریب نہیں جانا, پھٹکنا نہیں. جی جناب پیغمبر نے کہا وہ تو میں ہی ہوں, محمد میں ہی ہوں. یہ چیز اس کو اتنا یعنی اس نے متاثر کیا کہ اس کا جتنا پروپیگنڈا اینٹی پیغمبر پروپیگنڈا تھا وہ سب ختم ہو گیا. اس نے اب وہ مسلمان ہو گئی, کلمہ پڑھ لیا. تو کہنا یہ نا کہ وہ ایک آپ کے اندر جب تک پیدا نہیں ہوگا, لیڈر کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی ہے, تب تک وہ کچھ کر نہیں سکتا. یہی نظام امیر المومنین کے دور میں بھی ہمیں دیکھنا. ہاں بالکل بالکل, آپ کو یہ وہ ملے گا حضرت کے ہاں کہ آپ کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ ایک آدمی اپنے غلام کو اپنے برابر کا کھانا کھلا دے, یہی بہت بڑی بات ہے, مگر غلام کو اپنے سے بہتر کھلائے, اپنے سے بہتر پہنائے. بالکل. وہ یہ کہے کہ تم میں بڈھا ہوں, تم جوان آدمی ہو, جوانوں کو شوق ہوتا ہے, یعنی کہ تاکہ اس کے دل کو تکلیف بھی نہ ہو, غلامی کا احساس بھی نہ ہو, یہ کر دے. تو یعنی یہ اس طرح کی چیز ہے نا کہ وہ ایک سسٹم ہے جس کے اندر میں آپ سے شاید میں نے کبھی کہا بھی ہو کہ وہ امیر المومنین کے انہوں نے مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹھا کے ہمارے یہاں تو جس آدمی کو جیل میں ڈال دیا جائے وہ انشاءاللہ اور پکا کرمنل بن کے نکلتا ہے, سدھار نہیں ہوتا. حضرت علی جو لوگ مورل کرائمز کرتے تھے, کون ہمیں ایک یتیم کا مال کھا گئے, بھائی کی پراپرٹی دبا دی, تو جب آپ کو ہوتا تھا تو آپ نے قید خانہ بنایا تھا, تو اس کا نام پہلے تھا مانے. اس میں جیسے لکڑی کی ٹال ہوتی ہے نہیں, اس میں وہی بانس وانس لگا کے, تو وہ جو جن قیدیوں کو رکھا تو بھاگ گئے تھے, تو پھر آپ نے پکا دیواروں سے بنایا کہ ان لوگوں کو رکھا جاتا تھا. حضرت آدھا گھنٹہ پون گھنٹے یعنی وہ ایک ساتھ کے لیے بیٹھا کرتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے. نماز کے لیے لائے جاتے تھے مسجد میں. اگر وہ افورڈ کر سکتے تھے تو ان کے ذمے ان کا خرچہ تھا, نہیں کر سکتے تھے تو بیت المال سے دیا جاتا تھا ان کو. یعنی قیدیوں کا بھی اتنا خیال رکھا جاتا تھا. جب یہ ہوتا تھا مطلب یہ وہ قیدی ہے جن کے ہاں یہ ہے کہ مینٹلی جو مطلب وہی لالچ, گریڈ, یہ مورل ایتھکس نہیں, یہ مورل ایتھکس نہیں تو عادلانہ نظام کیا خاک بنے گا جب عوام ہی میں مورل ایتھکس نہیں ہوگی. تو حضرت جب وہ دیکھتے تھے کہ بھائی یہ آدمی ٹھیک ہو گیا, یہ ریفارم ہو گیا, تو چھوڑ دیتے تھے کہ اب اس کو سمجھ میں آ گئی بات, تو بجائے اس کے کہ وہ خراب ہوتا اس کو ریلیز کر دیتے تھے. یعنی ریفارمیشن میں صرف ایسے نہیں کہ کسی کو قید میں ڈال دیا, پوری کوشش کی کہ وہ بہتر ہو کے باہر آئے. یہی بہتری رسول اللہ نے جو بات امیر المومنین کو تعلیم دی تھی, کیونکہ آپ ان کے بہترین شاگرد تھے اللہ کے رسول کے. اب وہ جب پہلی مرتبہ آپ خلیفہ ہو کر کے پہنچے ہیں کوفے, تو لے جائے گئے لوگوں کو. کہاں لے جایا جائے؟ جہاں وزٹ جو آپ سے پسندیدہ ہو وہ وزٹ کروائی جائے گی. تو مسجد کوفہ لے جائے گئے, تو وقت نماز کا نہیں تھا. کچھ رہا ہوگا 10 بجے ہوگا 11 بجے, بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تسبیحیں پڑھ رہے ہیں اور نمازیں پڑھے ڈال رہے ہیں جیسے. حضرت نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو لوگوں نے کہا حضور یہ رجال حق ہیں, یعنی اللہ والے سمجھیے, میں اس کا ترجمہ کر دوں. رجال کہتے ہیں, رجل کی جمع ہے, لو افراد ہوئے, اور حق سچائی ہے, وہ رجال حق ہیں. کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہ یہ دن بھر بیٹھے رہتے ہیں, ذکر خدا کرتے رہتے ہیں. یہ حضرت نے کہا اچھا تو یہ کھاتے کیسے ہیں, مطلب ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ کہا مولا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جانتے ہیں تو آ کے کچھ دے دیا تو انہوں نے کھا لیا, نہیں تو بھوکے رہے. تو حضرت نے کہا یہ تو بازار کوفہ کے کتوں سے بھی بدتر ہیں, کہ کم سے کم وہ دوڑ دھوپ تو کرتے ہیں کھانے کے لیے, اپنے کھانے کے لیے. نکالو ان کو یہاں سے, کام کریں,
وہ یعنی مطلب عادلانہ نظام جو ہوگا وہ خالی نماز روزہ اور بہت سچ بولنے سے نہیں ہو جائے گا. عادلانہ نظام یہ ہوگا کہ آپ اپنی صلاحیتوں اور کوالٹیز کو استعمال کریں اور استعمال کرنے کے بعد تب آئے وہ عادلانہ نظام. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب ایک جگہ آپ تشریف لے گئے تھے, وہاں کچھ تھا, میدان ایسا تھا, وہاں پہ یہ یاد نہیں کہ کس سلسلے میں, تو ہوا کہ سب لوگ لکڑی جمع کریں اور کوئی کچھ کرنے لگا, تو رسول اللہ نے بھی جمع کی. لوگوں کا نہیں یا رسول اللہ آپ بیٹھیے, بھائی آپ تو لیڈر ہیں, آپ تو اللہ کے رسول ہیں. کہ نہیں میں کیوں نہیں کروں, بے شک میں کیوں نہیں کروں گا, میں بھی تم لوگوں کے ساتھ شریک ہوں. تو یعنی اس کا مطلب ہے نا کہ وہ ایک پارٹ آف دا سوسائٹی بنے, پہلے خود بھی ایک پارٹ آف سوسائٹی ہو, تبھی اس کی بات کا اثر ہوگا. یعنی خود اے سی والے کمرے میں نہ بیٹھے بلکہ اپنے جو کام ان کے ساتھ رہے. بالکل, تو امیر المومنین نے کہا ہی ہے کہ جو یعنی لیڈر ہے اس کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ تاکہ جو سب سے کمزور آدمی ہے سماج کا وہ پیچ و تاب نہ کھائے. کیا بھائی ان کو تو دیکھیے ان کے ہاتھ, جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پیچ امیر المومنین ہی کے لیے ملتا ہے نا مختلف جگہوں پر کہ وہ آپ نے کرتا ایسا ہے, سامان ایسا ہے, کھانے کے لیے وہ جو کی روٹی ہے, تاکہ وہ اس میں وہ بہت مشہور واقعات میں اکثر میں نقل کرتا ہوں کہ کوئی صحابی تھے آپ کے, محبت امیر المومنین میں جو کی روٹی کھانے لگے, چھوڑ دیا جی, اور گرنے لگے. جب وہ گرنے ورنے لگے تو بھائی نے آگے شکایت کی کہ مولا سمجھاتے ہیں مانتا نہیں, کہ شام کو میں آؤں گا. گئے تو اس سے کہا کہ اتنی جان کے دشمنی تو کیا کر رہا ہے, تو کہا مولا آپ جو کرتے ہیں میں اسی راستے. کہا تو ایک مومن ہے, میں امیر المومنین ہوں, میرا وے آف لائف وہ ہونا چاہیے جو ہمارے حکومت کے اندر جو سب سے کمزور آدمی ہے اس کے برابر یا اس کے نیچے ہونا چاہیے. یہ ہے تمہاری ذمہ داری, یہ نہیں ہے. تمہارے لیے تو ہے کلو وشربو ولا تسرفو, جو تمہیں اللہ نے دیا ہے کھاؤ پیو, اسراف نہ کرو. تو اس کا مطلب ہے نا کہ ہر آدمی کی ذمہ داریاں بھی الگ ہیں. جی بالکل, یوں ہے نہیں یعنی کہ ایک سی نہیں ہے کہ لگا دی جائے. ویسے ہی اللہ کے رسول نے وہ بہت مشہور واقعات میں جنگ خندق میں کسی بیچارے نے روزے کے وقت روزہ رکھ کر کے وہ خندق کھودی جا رہی تھی. ہماری بات ہے کتنی مشکل کام ہے وہ پتھر ہٹانا اور یہ کرنا. تو ایک صحابی نے آپ سے کہا یا رسول اللہ میری حالت یہ ہے کہ میں کام کر رہا ہوں, میں نے ایک پتھر اپنے پیٹ پر باندھ رکھا ہے, یعنی دبا دیا ہے اس کو تاکہ وہ بھوک نہ تکلیف بھوک کی وجہ سے. تو رسول اللہ نے ان کا ہاتھ اٹھا کے اپنے پیٹ کو دکھایا, اس پر 2 پتھر بندھے تھے. یعنی تم خالی ایک باندھے ہو, ہم 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں, یعنی بھوک کا احساس ہمیں ہے, یعنی پیغمبر کو بھی ہے, اور وہ یہ بھی نہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں باقی سب لوگ چلو تم لوگ ساتھ میں کام کر رہے ہیں. ہم لوگوں کا تو مزاج یہ ہے نا بھئی ہمارا باغ ہے, ہمارے مزدور کام کر رہے ہیں, ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, یہی تو مزاج ہوتا ہے نا. گھر میں ہو رہا ہے کام, وہ ہے. ابھی حلال و حرام پر میں بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سوسائٹی آپ نے نہیں بنائی ہے جو عدل پر مبنی سوسائٹی ہو, بلکہ جو اہل بیت نے یا اللہ کے رسول نے بنیادی طور پر تو وہی ہیں, انہی سے تو اہل بیت بھی آ رہے ہیں. جو سوسائٹی اور سماج بنایا ہے وہ نہیں ہے کہ عدل پر قائم ہے, وہ فضل پر قائم ہے. عدل تو جسٹس ہے خالی, یعنی فضل ہے یہ. اگر وہ مثال کے طور پر جناب فضا کو کھانا دے دیتے, کپڑا دے دیتے تو عدل ہو گیا, لیکن اپنے ساتھ بٹھلانا, اپنے ساتھ ان کی خاطر کرنا, یہ فضل ہے, یہ مرسی ہے, اس کے ذریعے آپ دوسروں کے دل میں جگہ بناتے ہیں. نہیں مطلب یہ مزاج ہے, اگر کوئی کوشش کر کے نہیں بنا سکتا, اس کو مزاج کو بنانا پڑے گا. ایبسلیوٹلی. اور اگر اس طرح کا مزاج بن جائے عباس, تو میں سمجھتی ہوں کہ معاشرے میں چینج آ سکتا ہے. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اگر کسی کے پاس 4 پیسے کے آگے وہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی بہت بڑے جو ہے اس معاشرے کے باس ہے, جی کرتا دھرتا ہے, لیکن یہ ہمارا جو ہے وہم و گمان ہے. بالکل ٹھیک. ویورز آپ سے آخر میں بس یہی
یہی کہنا چاہیں گے کہ اگر پروردگار عالم نے آپ کو کسی پوزیشن سے نوازا ہے, آپ کوئی اسٹیٹس رکھتے ہیں, تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور وہ آپ کے اخلاق میں نظر آئے, جس کے ذریعے پتہ چلے کہ آپ سچے امتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے اسٹیٹس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو احساس ہو کہ وہ آپ سے کمتر ہے. یہ وہ ٹیچنگز نہیں ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.